بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم اشارہ۔ اسم جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کسی چیز کے، شخص یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کا معنی اصل میں نام ہے، اشارہ جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ یہ ایسے اسماء کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ دس اور دیٹ ہیں۔ دس کا سملر ورڈ عربی زبان میں ھذا اور ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ دیٹ کا سملر ورڈ عربی زبان میں ذالک استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم صرف دس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ دس کو عربی زبان میں دس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ھذا اور ھذہ ہیں۔ ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے ہے۔ اسم اشارہ کی قسمیں۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ ہم آج صرف اسم اشارہ قریب کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اسم اشارہ قریب کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے۔ اسم اشارہ قریب مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ اسم اشارہ قریب میں بھی مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ سے الفاظ موجود ہیں۔ اسم اشارہ کے لیے بھی مذکر اور مؤنث دو طرح کے الفاظ موجود ہیں، جیسے ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، ھؤلاء، ھؤلاء۔ یہ 6 الفاظ، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ ھذا اور ھذہ یہ دونوں واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ھذانی اور ھاتانی یہ دونوں تثنیہ یعنی کہ 2 کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ھؤلاء یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم انگریزی زبان میں ان کو دیکھیں، انگریزی زبان میں ھذا اور ھذہ کے لیے دس استعمال ہوتا ہے۔ دس کا ہمارے پاس کوئی میسکولائن فیمینائن کی تخصیص نہیں ہے۔ دس کو ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں دس کے لیے ہم ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تثنیہ ھذانی اور ھاتانی، ھذانی یہ 2، ھاتانی ھاتانی وہ 2، ھؤلاء وہ سب اور ھؤلاء یہاں پہ سیم سیغے، ھذا، ھذانی، ھؤلاء یہ تینوں مذکر کے لیے، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء۔ ھؤلاء کیا ہے؟ ھؤلاء کا مطلب یہ وہ سب، اس کی انگلش میں دیز، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں یہ پھول ہے، ہم اس کی انگلش کرتے ہیں دس از روز، فلاور، اور بھی کوئی سملر ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں، فلاور۔ جی اب ہم نے جب اس کی انگلش سے عربک بنانی ہے، ہم دس کو چینج کرتے ہیں ھذا۔ فلاور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وردۃ۔ اب جس لفظ کے اینڈ پہ یہ گول تا آ جاتی ہے، وردۃ گول تا آ گئی، اس کو مؤنث میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم اس کے ساتھ ھذا کی بجائے ھذہ لگا دیں گے، ھذہ وردۃ، اس کا مطلب یہ ہی رہے گا، لیکن
صرف مذکر اور مؤنث کی تخصیص کی وجہ سے ھذا چینج ہو گیا ھذہ میں، کیونکہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ اسی طرح اب جب ہم اس کو جمع میں چینج کرتے ہیں، دس کی جمع انگلش میں دیز، آر چلڈرن۔ اب اس کو ہم کیسے عربی زبان میں چینج کریں گے؟ دیز کی عربی ہمارے پاس آئے گی ہؤلائی، آر اسی کے اندر شامل ہے۔ چلڈرن اطفال، طفل کی جمع ہے اطفال۔ ہؤلائی اب کی کیا لفظ بنا؟ ہؤلائی اطفال، یہ بچے ہیں۔ یہ اب ہمارے پاس جمع میں آ گیا ہؤلائی اطفال، یہ بچے ہیں۔ ہؤلائی کیا تھا؟ وہ ھذا یا ھذہ دونوں کی جمع تھی۔ آج ہم نے سمجھا اسم اشارہ کی قسمیں دو ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کے ہم نے 6 الفاظ یاد کرنے ہیں، ھذا، ھذانی، ہؤلائی مذکر کے، اور 3 مؤنث کے، ھذہ، ھاتانی، ہؤلائی۔ ھذا کی جمع ہؤلائی ہے اور ھذہ کی جمع بھی ہؤلائی ہے۔ ھذا کو انگلش میں دس اور ہؤلائی کو دیز بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔